السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی دافع البلاء والوباء والقحط والعلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز۔ مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز۔ منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، ایمان کی دار و مدار 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور ان تمام عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ اور ایمان کے بعد سب سے عظمت، سب سے اشرف، سب سے عرفہ و اعلیٰ تمام عبادتوں میں عبادت نماز ہے۔ نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ کہیں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کہیں حکم ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں حکم ہوا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی محافظت کرو اور بیچ کی نماز عصر کی، خصوصاً بیچ کی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہو۔ حدیث پاک ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولادوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، انہیں نماز کے لیے مارو جبکہ وہ 10 برس کے ہو جائیں، انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو، کھانے پینے سے الگ کر دو جبکہ وہ نماز نہ پڑھے۔ حالانکہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے: عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک بھی فوت ہو جائیں تو اس شخص پر نماز فرض نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص مسلمان ہے، عاقل ہے اور بالغ نہیں تو اس شخص پر نماز فرض نہیں، اور اسی طرح کوئی بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل نہیں تو اس شخص پر بھی نماز فرض نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عاقل ہے اور بالغ ہے، مسلمان نہیں تو اس شخص پر بھی نماز فرض نہیں۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم فرما رہے ہیں، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے، بچوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے اور بچے نماز کی پابند ہو جائے، اور بالغ ہوتے ہی، عاقل ہوتے ہی نماز کی پابندی کرنے لگ جائے۔ حضرات، نماز حکم الہی ہے، نماز سنت مصطفیٰ ہے۔
نماز جان عبادت ہے، نماز شان ریاضت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز ذریعہ شفاعت ہے، نماز مفتاح جنت ہے، نماز عماد الدین ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ نماز اصل دین اور اصل ایمان ہے۔ حضرات، آج اس پرفتن دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کے بجائے دنیاوی زندگی کو آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر چلنا کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کار اور ماروتی رکھنا کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلڈنگ تعمیر کرنا کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور جائیداد اکٹھا کرنا کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز پر سفر کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔ مگر میرے دوستو، یہ مذکورہ چیزیں کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ جھونپڑی میں رہ کر خدا کو یاد کرنے والا کامیاب ہے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا کامیاب ہے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے والا کامیاب ہے، بارگاہ خداوندی میں جھکنے والا کامیاب ہے، اذان سنتے ہی مسجد میں آنے والا کامیاب ہے، جماعت کا اہتمام کرنے والا کامیاب ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والا کامیاب ہے، غریبوں، مفلسوں، یتیموں، محتاجوں کو کھانا کھلانے والا کامیاب ہے، ان کی مدد کرنے والا کامیاب ہے۔ اگر بڑے بڑے محلات میں رہنا کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا، نمرود سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اگر زمین اور جائیداد اکٹھا کرنا اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اگر غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر اگر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تو بتائیے کہ ابو جہل سے بڑا کون مغرور تھا، کون متکبر تھا؟ مگر خدا گواہ ہے کہ نہ خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام ہے، نہ دنیا والوں کی نظر میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ وہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بن گئے، سب کے سب ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو یہیں تک ختم کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کرتے رہیے، اور ہماری بھی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کے ہر قول اور ہر فعل کی اقتداء و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔